أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، گفتگو ہماری یہ چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے یہ بات بتلائی کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں، مشرکین، وہ شیطان ہی کی پوجا کرتے ہیں، جو کہ اللہ کی بارگاہ سے اس کو دور کیا گیا ہے، راندہ بارگاہ الہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت بھیجی ہے۔ اس نے 5 قسم کے چیلنج کیے تھے، شیطان نے 5 قسم کے چیلنج کیے تھے۔ ایک تو یہ تھا، میں تیرے بندوں سے اپنا ایک خاص حصہ لے لوں گا، تیرے بندوں میں سے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گا، وہ میرے ہو کے رہیں گے۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، دوسرا چیلنج تھا کہ میں ان کو گمراہ کروں گا۔ تیسرا چیلنج یہ تھا کہ میں ان کو آرزویں دلاؤں گا، امیدیں دلاؤں گا۔ چوتھا یہ تھا کہ میں ان کو حکم دوں گا تو وہ جانوروں کے کان کاٹیں گے۔ اور 5واں یہ تھا کہ میں ان کو حکم دوں گا تو اللہ کی تخلیق کو چینج کریں گے، بدلیں گے۔ تو یہ 5 میں سے ایک کے بارے میں تو تفصیلی گفتگو ہو گئی کہ اس نے کہا کہ تیرے بندوں میں سے ایک مقررہ حصہ میں لے لوں گا، اور کہا کہ میں گمراہ کروں گا، راہ حق سے میں ان کو بھٹکاؤں گا۔ کیسے بھٹکائے گا؟ وسوسہ ڈالے گا، وہ دل کے اندر وسوسہ ڈالے گا، اور جو ناجائز چیزیں ہیں اس کو وہ اچھی بتلائے گا۔ جس میں اللہ کی ناراضگی ہے اس کو اچھی دکھائے گا۔ آدمی کی خود کی بیوی ہے، وہ اس کو اچھی نہیں لگتی اور دوسرے کی بیوی پہ نظر رکھتا ہے، تو شیطان اس کو مزین کرتا ہے دوسرے کی عورت۔ اب ادھر اس کی نظریں للچائی ہوئی ہے، حالانکہ سب چیزیں سیم ہیں، اس کے باوجود وہ ادھر جاتا ہے، ادھر نظریں دوڑاتا ہے۔ تو یہ سب شیطانی یہ ہے، تلبیس ہے۔ دل کے اندر شیطان ڈالتا ہے باتیں، کیا یہ دیکھ وہ دیکھ۔ اسی طرح سے مختلف قسم کے وسوسے شیطان لاتا ہے دل کے اندر، تو یہ گمراہ کرے گا۔ گمراہ کرنے کا مطلب یہی نہیں ہے کہ آدمی کو لے جا کے شراب کے اڈے پہ بٹھا دیا کہ چل میں پلاتا ہوں، یا جوا کھیلنے لگا دیا، یہ بھی ایک گمراہ کرنا ہے۔ ایک یہ ہے کہ دل کے اندر وہ بات ڈالتا ہے آدمی کے، وہ اندر اندر سوچتا رہتا ہے،
اس لیے بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اصل گمراہ کرنے والا تو شیطان ہے۔ دیکھو گمراہی پیدا کرنا یہ بھی اللہ کا کام ہے، گمراہی کے راستے بتلانا یہ شیطان کا کام ہے، سمجھے بھائی؟ نبی کا کام ہدایت دینا ہی نہیں، راستہ بتلانا، باقی ہدایت مکمل دے دینا یہ تو نبی کے ہاتھ میں بھی نہیں تھا۔ اگر ہوتا تو حضور اپنے چچا کو پہلے دیتے، ابو طالب کو، ان کو پہلے کلمہ پڑھا دیتے، لیکن یہ حضور کے کنٹرول میں نہیں تھا۔ انک لا تہدی من احببت، آپ جسے چاہے اسے ہدایت نہیں دے سکتے، قرآن کہہ رہا ہے 20ویں پارے کے اندر، ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے اسے وہ ہدایت دیتا ہے۔ اس کا یہ مطلب کہ منزل تک پہنچانے کا کام یہ اللہ کا ہے۔ تو گمراہی پیدا کرنا یہ خدا کا کام ہے، لیکن گمراہی والے راستے بتلانا، گمراہی کے خیالات لانا یہ سب شیطان کے کام ہے۔ ایک فرقہ ہے معتزلہ جن کو کہتے ہیں، وہ تو یہی کہتے ہیں شیطان ہی گمراہ کرتا ہے، لیکن اسی آیتوں سے انہوں نے دلیل پکڑی ہے۔ کہتا ہے وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ان کو ضرور بھی ضرور گمراہ کروں گا۔ شیطان نے اتنی زیادہ تاکید کے ساتھ بات کی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ بندہ تو مجبور محض ہے، بندے کی کچھ چلتی نہیں ہے، بس خدا جو چاہے گا وہی ہوگا۔ تو کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، بندہ خود اپنا فعل خود پیدا کرتا ہے۔ لوگوں نے کہا دیکھو بندہ کاسب فعل ہے، کوئی کام کرتا ہے، باقی اس کام کو پیدا کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ بندہ چوری کا عمل کرنے جاتا ہے، اللہ اس کو وجود دے دیتا ہے۔ ہاں وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، ہاں دیکھو شیطان الگ الگ طریقے سے آتا ہے، کبھی کبھی خدا کے بارے میں بھی سوال پیدا کر رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان تم میں سے ایک آدمی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو تمہارے دادا کو اللہ نے پیدا کیا، تمہارے ابا کو اللہ نے پیدا کیا، تمہارے پردادا کو اللہ نے، یہاں سے آدم تک لے جاتا ہے۔ کہا کہ ساری مخلوق اللہ نے پیدا کی، تو پھر تیرے رب کو کس نے پیدا کیا، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ یہ شیطان یہ بات ڈالتا ہے۔ اب آدمی یہاں پہ پھنس جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ، جب بندہ یہاں تک پہنچ جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو۔ ہاں شیطان ایک دم سے وہاں نہیں لے جاتا، وہ دھیرے 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 لے جاتا ہے، اور پھر وہاں کھڈے پہ جا کے کہا جب گر جا، سمجھے کہ؟ اس لیے اپنے خیالات پر کنٹرول کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ خیالات کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ یہ خیالات کیوں آ رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، سمجھے؟ خیالات بعض لوگ بیچارے ایسے ہوتے ہیں خیالات کا کوئی کنٹرول ہی نہیں رکھتے، بس ہر وقت خیال میں رہتے ہیں۔ ذکر اللہ کی کثرت کی ضرورت ہے۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، شیطان نے کہا میں ان کو آرزویں دلاؤں گا، امیدیں دلاؤں گا۔ کیسی امیدیں؟ کہہ رہے ابھی توبہ کر کے کیا کرے گا، ابھی حج کر کے کیا کرے گا، ابھی تو جوان ہے، کتنے گناہ باقی ہے کرنے کے ہیں، ابھی تو تیرے بال سفید نہیں ہوئے ہیں، جوانی میں کوئی حج کرتا ہے؟ حج تو آدمی بوڑھا ہو کے کرتا ہے۔ شیطان اس طرح کی پتی پالتا ہے۔ اور کوئی توبہ کی کوشش کرتا ہے، کہا کہ ارے تجھ سے ہو جائے گا، یہ گناہ تو پھر کر ڈالے گا، کیوں خاموں کا توبہ ایک ساتھ سنگے سب کی کر لینا ایک ساتھ، شیطان کی پتی پالتا ہے۔ تو یہ امید دلاتا ہے کہ لمبی ابھی عمر تو بہت باقی ہے، تو ابھی تھوڑی مرنے والا ہے، یہ آرزو دلاتا ہے۔ بعضوں نے کہا کہ ایسی ایسی خواہشیں پیدا کرتا ہے کہ جو گناہ کی طرف لے جانے والی، دنیا کی شہوتیں مزین کر کے دیتا ہے، چمکا کے لاتا ہے، ارے واہ دنیا کیسی ہے، ابھی سے میں اللہ والا ہو جاؤں گا تو سب یہ مزے کون اڑائے گا، پھر کا موقع ملنے والا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں ان سب کو ایسی دعوت دوں گا کہ ان کی طبیعت مائل ہو جائے گی، میں ان کو اللہ کی فرما برداری سے روک دوں گا، ایسی امیدیں دلاؤں گا۔ شیطان نے جب یہ دعویٰ کیا میں تیری مخلوق کو حق سے ہٹاؤں گا اور گمراہ کروں گا، تو اس نے ساتھ میں یہ کہہ دیا کہ میں آرزویں دلاؤں گا۔ مطلب یہ ہے کہ صحیح معنی میں گمراہ کرنا اس کے قبضے میں نہیں، وہ تو صرف آرزویں دلاتا ہے۔ آدمی جتنا برا ہوتا ہے وہ اتنا جلدی جاتا ہے،
ہاں، جتنا برائیوں کا دل، اس کے دل کے اندر گندگیاں ہوتی ہیں، وہ اتنا ہی جلدی مائل ہو جاتا ہے شیطان کی طرف. اور اگر کچھ ذکر کا اس کے اندر کچھ جلا ہے، چمک ہے، تو دیر لگتی ہے. تو اس نے اس آیت سے یا اس کے جو دعوے ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ اس میں اتنی طاقت نہیں. قرآن نے کیا کہا؟ ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی تدبیر تو کمزور ہوتی ہے. صرف اعوذ باللہ پڑھ لو بھاگ جاتا ہے. کیا صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آپ پڑھ لو؟ ارے آدمی بیوی کے پاس جائے تو کیا دعا پڑھنے کا؟ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان، بس اتنی دعا پر وہ بھاگ جاتے ہیں سب. کا اپنا ٹھکانا نہیں. گھر میں آپ پھل گئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنا بول کے دروازہ بند کیا، سب بھاگ جاتے، کہتے کہ آج تو یہاں ہم کو سونے کا موقع نہیں ملے گا. آپ سوچئے کہ کتنا کمزور ہے. لیکن یاد رکھو، ان چیزوں کا استحضار یہ بھی ایک کام ہے بھائی. ہم گھر میں ہلتے ہیں، اسی وقت سب باتیں یاد آتی ہیں. گھستے اس وقت ہی دنیا کی باتیں کرتے کرتے گھر میں داخل ہوتے ہیں. اس وقت تھوڑا استحضار ہونا چاہیے کہ میں ابھی گھر میں داخل ہوں، اس سے جو دعائیں وہ مس نہ ہو جائے. شیطان ایسے ہی موقع پہ آ جاتا ہے اور پھر یہ جو دعائیں ہوتے ہیں وہ بھلا دیتا ہے، پھر اپنا کام کرتا ہے. استنجا خانے میں جا رہے ہیں، دعا یاد نہیں رہتی آدمی کو. ہوتا ہے نہیں؟ باہر نکلنے کے بعد بھی دعا نہیں یاد رہتی. یہ استحضار کیوں؟ استحضار جس کو کہنے، اس وقت دماغ کے اندر حاضر رہنا اس چیز کا. یہ بار بار پابندی کرو گے اور اپنے آپ کو عادی بناؤ گے تو ہوگا. تو شیطان کا کام تو صرف گمراہ کرنے کی تدبیر کرنا ہے بس. اور وہ تدبیر کہاں ہوگی؟ آرزویں دلائے گا بس، اور کچھ نہیں. ورنہ اس میں کوئی طاقت ہوتی تو بدر میں کیوں بھاگا تھا؟ وہ فرشتوں کو دیکھ کر بھاگا تھا کیوں؟ ہاں، بھاگ گیا. وہ جانتا تھا کہ ہم میری چلنے والی نہیں ہے، تو وہ اتنا ہی کرتا ہے. لیکن اس میں میرے بھائیوں اپنا بہت کچھ کام کر جاتا ہے. آدمی جب امیدوں میں لگتا ہے نا، شیطان تو آرزو دلاتا ہے، لیکن اس سے دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں. آرزو کے معنی امنگ پیدا کرنا، امنگ، اس سے دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے لالچ اور ایک ہوتی ہے امید. لالچ اور امید اکثر و بیشتر اخلاق ذمیمہ میں سے ہوتے ہیں، برے اخلاق اس سے پیدا ہوتے ہیں. انسان کے باڈی کے اندر اور جسم کے اندر یہ چیزیں ہیں. لالچ ہوتی ہے، حرص تو نکلتی نہیں ہے، اور امید بھی رہتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یحرم ابن آدم، آدم کا بیٹا بوڑھا ہوتا ہے، وَيَشِبُّ مَعَهُ اثنان، اور اس کے ساتھ دو چیزیں جوان ہوتی ہیں. آدمی بوڑھا ہوتا جاتا ہے لیکن دو صفتیں جوان ہوتی جاتی ہے، الحرص والعمل، لالچ اور امید. آدمی بڈھا ہو گیا لیکن وہ بھی پیسے چھوڑتا نہیں، چابی چھوڑتا نہیں، کسی کو دیتا نہیں ہے، بچا بچا کے رکھتا ہے. اس کی حرص ہے بھی، اس کو بھی یہ ہوتا ہے کہ ادھر سے بھی میرے پاس آ جاوے، ادھر سے بھی آ جاوے. اور امید بھی رکھتا ہے کہ ابھی تو مجھے اور جینا باقی ہے، اور جینا باقی ہے. تو لالچ کی وجہ سے آدمی دنیاوی حالات، دنیاوی جو کچھ بھی پریشانیاں ہیں اس پر سوار ہو جاتا ہے لالچ کی وجہ سے. اور دین کے بارے میں جو کچھ پریشانیاں ہیں اس کو بھی وہ اختیار کر لیتا ہے. جب کسی چیز کے اوپر حرص بہت مضبوط ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز بغیر معصیت کے حاصل نہیں ہوتی، مخلوق کو ستائے بغیر حاصل نہیں ہوتی، تو وہ بھی کرنے لگتا ہے. دنیا کو سامنے رکھتا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے. ہوتا ہے، چاہے دوسرے کا کتنا ہی برباد ہو رہا ہو، کچھ بات نہیں، میرا کچھ ہو جانا چاہیے. آدمی جب لالچ ہوتی ہے اور محنت کر کے بھی ملتا نہیں ہے تو پھر یہ کرتا ہے، مخلوق کو ستاتا ہے. اگر اس کے لیے گناہ بھی کرنا پڑ جائے تو کر لیتا ہے. چاہے کسی کا گلا دب رہا ہو تو مجھے کیا، مجھے میرا کام ہونا چاہیے. اور جب آدمی کے اندر دنیا اتنی زیادہ حاوی ہو جاوے تو آخرت کو بھول جاتا ہے اور دنیا میں ڈوب جاتا ہے. یہاں تک کہ
نہ اس کو توبہ کی توفیق ہوتی ہے، نہ اس میں کوئی واعظ و نصیحت کام کرتی ہے، اس کا دل پتھر کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان میں ایک حصہ انسان کے اندر ایک حصہ شیطان کا ہوتا ہے اور ایک حصہ فرشتے کا ہوتا ہے۔ ہاں، دونوں میں کشمکش ہوتی ہے۔ شیطان کی عادت یہ ہے کہ وہ برائی کا عادی بناتا ہے، حق کو جھٹلانے کا عادی بناتا ہے، اور فرشتے کا حصہ کیا ہے؟ وہ خیر کا عادی بناتا ہے، خیر کی تصدیق کرنے کو کہتا ہے۔ لہذا جو آدمی اس طرح کی چیز پاوے، خیر، دل کے اندر خیر کا ارادہ پاوے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھنا چاہیے، اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے، اور اللہ کی تعریف کرے اس پہ۔ اور اگر برے خیالات آ رہے ہیں، برے کام کے جذبات پیدا ہو رہے ہیں، تو سمجھے کہ یہ شیطان کر رہا ہے، لہذا اللہ کی پناہ مانگے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، کیونکہ قرآن نے کہا ان الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء۔ قرآن مجید تیسرے پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ شیطان تم کو ڈراتا ہے فقر سے۔ ارے اللہ کی خرچ کر کے تیرا کیا ہوگا، اتنا سارا تھوڑی مسجد میں دیتے ہیں، تو اکیلا ہے، یہ بھی سب دینے والے نہیں ہیں، وہ کیوں نہیں دیتے؟ تو دے گا، تیرا پیسہ کم ہو جائے گا۔ شیطان اس طرح کی بات کرتا ہے اور کہتا ہے وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاء، برائیوں کا حکم دیتا ہے کہ برے کام کرو۔ ہاں، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ بندہ تو شیطان کے کہنے میں آ جاتا ہے، لیکن یاد رکھو اللہ کتنا کرم والا ہے کہ کرنے کے بعد بندہ گناہ کرتا ہے، پھر بھی توبہ اللہ قبول کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ تو اس نے یہ کہا تھا کہ میں ان کو آرزویں دلاؤں گا۔ چوتھے نمبر کی بات یہ کہی تھی وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، میں ان کو ضرور بھی ضرور حکم دوں گا تو وہ جانوروں کے کان کاٹیں گے۔ جانوروں کو کان کاٹنا، بھئی کیا جانور کے کاٹنے سے کیا ملے گا؟ یہ اصل میں کفر و شرک کا ایک عمل ہے، کفر اور شرک کا عمل۔ پہلے زمانے کے اندر، زمانے جاہلیت میں عرب لوگوں کی یہاں یہ دستور تھا کہ جب کوئی جانور، جیسے کہ اونٹنی ہے، کوئی بھی جانور ہوتا، اگر اس کے 5 بچے ہو جاتے اور 5واں بچہ اگر میل ہوتا تو اس کو اپنے اوپر حرام کر دیتے، اس کا کان کاٹ ڈالتے اور اس کو اپنے اوپر حرام کر دیتے۔ حرام کیا؟ اس پر سوار نہیں ہوں گے، ایک، یا اس کے ساتھ ساتھ اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ یہ 5واں نمبر جبکہ میل ہو تو اس طرح کے ان کے ہاں جو اعمال تھے مختلف قسم کے تھے۔ ایک کو بحیرہ کہتے تھے، ایک کو سائبہ کہتے تھے، ایک کو وسیلہ کہتے، ایک کو حام کہتے تھے، حامی۔ 7ویں سپارے میں یہ سب چیزیں آئے گی، یوٹیوب کے اوپر آلریڈی یہ تفسیر میری آ چکی ہے، سورہ مائدہ کی پوری تفسیر آ چکی ہے۔ تو اس میں بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حامی، پہلے نمبر کی جو اونٹنی ہوتی تھی، اگر کسی اونٹنی نے 5 بچے دے دیے اور 5ویں نمبر کے اگر میل آیا ہے تو پھر اس کے کان کو کاٹ ڈالتے تھے، نہ اس پہ سوار ہوتے تھے، نہ اس کو ذبح کرتے تھے، اس کو کوئی پانی سے روکتا بھی نہیں تھا، بس اس کو چھوڑ دیا کسی بت کے نام پہ، ایسے کسی بت کو راضی کرنے کے لیے اس کو چھوڑ دیتے۔ بعضوں نے کہا کہ 7 بچے ہو جاتے تب ایسا کرتے، تو یہ تو بحیرہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ سائبہ کہتے ہیں ایسا جانور جس کو چھوڑ دیا گیا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی یہ کہتا کہ اگر میں تندرست ہو گیا تو میری اونٹنی سائبہ ہے، یا یہ کہتا کہ میرا فلانا رشتہ دار سفر سے آ گیا، یا یہ کہ میں اپنے وطن پہنچ گیا، یا میری بیوی کو اگر بیٹا پیدا ہوا تو پھر میری اونٹنی سائبہ ہوگی۔ سائبہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بھی چھوڑ دیا، آپ کو اس کو ٹچ نہیں کر سکتا، وہ بھی ان کے معبود کے نام۔ اسی طرح سے کسی آدمی کے پاس بہت زیادہ مال ہو جاتا تب بھی کہتا کہ میری اونٹنی سائبہ ہے، تو اس کو کوئی روکتا نہیں تھا، بھائی اس کو یہ سوچتے تھے کہ یہ تو بدھ کے نام پر ہے۔ ایک ہوتی تھی وسیلہ بکری میں ہوتا تھا، جب بکری کے 7 بچے ہو جاتے اور 7واں بچہ اگر میل ہوتا تو اس کو ذبح کرتے اپنے معبودوں کے لیے، اس کا گوشت مردوں کے لیے حلال ہوتا تھا، عورتوں کے لیے نہیں ہوتا تھا۔
اور اگر وہ 7واں بچہ فیمیل ہوتا تھا تو اس کو استعمال کرتے تھے. یہ ان لوگوں کے اندر ایک طریقہ تھا. اور ایک حامی تھا. حامی کا مطلب وہ اونٹنی جس کے بچے کا بچہ دے دے تو پھر اس کو کہتے تھے یہ حامی ہے. بعضوں نے کہا کہ اونٹ اگر وہ نر ہے، نر یعنی میل ہے، جب اس کے بچے کا بچہ یہ ہو جاوے، سواری کے لائق ہو جاوے، تو کہتے کہ اب یہ جو اونٹ ہے وہ اس کی پشت کا حامی ہو گئی، یعنی اب اس کو چھوڑ دو، اس پہ سوار نہیں ہونے کا. جب مر جاتا تو اس کو مرد اور عورتیں سب کھاتے تھے. تو یہاں تک فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، اونٹوں کے کان کاٹیں گے. آج کل جو جانوروں کے کاٹتے ہیں اس کا مقصد دوسرا ہوتا ہے، تو ایک نشانی کے طور پر ہوتا ہے. یہ کوئی اس ممانعت میں داخل نہیں ہے. یہ تو معبودوں کو راضی کرنے کے لیے کاٹتے تھے، اس لیے اس کو منع کیا گیا. وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں ان کو حکم دوں گا، شیطان نے کہا تھا میں ان کو ضرور حکم دوں گا، وہ اللہ کی تخلیق کو چینج کریں گے، اللہ کے کریشن کو چینج کریں گے. کیا مطلب اس کا؟ تخلیق کو چینج کرنے کے علماء نے 2 مطلب بتلائے. ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے دین کو بدلیں گے، دین کو بدلنا. سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ، سعید بن مسیب رحمۃ اللہ، حسن بصری، ضحاک، مجاہد، سدی، نقی اور قتادہ، یہ سب کہتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ کا دین چینج کریں گے. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو اسلام پر پیدا کیا. جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے مسلمان پیدا ہوتا ہے، یہ بات کیا، چاہے ہندو کے گھر بھی پیدا ہوا ہو، ہاں وہ مسلمان ہوتا ہے، لیکن بھی اس کے ماں باپ جیسا ماحول دیتے ہیں بچہ ویسا ہو جاتے، وہ تو حدیث شریف میں ہے. تو اسلام پر پیدا ہوا ہے، اس کو پھر وہ لوگ بدل دیتے ہیں. اب اگر گھر والوں نے اس کو دوسرے دھرم کے اوپر لے گئے، اس کا یہ مطلب کہ اس کی فطرت کو بدل دیا. وہ تو فطرت اسلام پر پیدا ہوا تھا، لیکن انہوں نے اس کی فطرت کو چینج کر دیا. اور اس کا دین کے بدلنے کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حلال کو حرام کریں گے اور حرام کو حلال کریں گے. آج ہو رہا ہے، یاد رکھو، آج ہو رہا ہے. اس لیے بہت سارے لوگ جو گوگل پر ڈیپینڈ رکھتے ہیں، یاد رکھ لو ایسی ویب سائٹ یہودیوں نے قائم کر دی ہے. آپ مسئلہ پوچھو گے آپ کو لگے گا کہ کوئی مسلمان جواب دے رہا ہے، لیکن کون بیٹھا ہوا ہے وہ تو وہی جانتا ہے. ہاں، اس لیے دا ما یریبک الی ما لا یریب، خود ما صفا و دا ما کذب. خود ما صفا وہ چیز لو جو بالکل پیور ہے، ودا ما کذب جو گدلا ہے اس کو چھوڑ دو. بھئی جو پیور ہے اس کو لو، جس کے اندر ملاوٹ ہے اس کو چھوڑ دو، یہ کہا جاتا ہے. لیکن آج کا مسلمان اتنا ماڈرن ہو گیا کہ بس اس کو جو دکھ رہا ہے وہ. بہت سارے مسئلے ایسے ہوتے میں آپ کو بتاؤں جو آپ نے آپ کو کہتے کہ ہم اہل حدیث، ہم حدیث جانتے. اب ایک مسئلہ بتاتا ہوں آپ کو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے. سلح کے غطفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے حضور کے خطبے کے درمیان بیٹھ گئے، آ کے بیٹھ گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اٹھو، نماز نہیں پڑھی، پڑھو. وہ نماز پڑھنے لگے. تو اب یہاں ایک مسئلہ پیدا ہو گیا کہ بھئی امام خطبہ دیتا ہوتا نماز پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے. حنفیہ اور مالکیہ تو منع کرتے کہ بالکل نہیں. جب امام اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام، جب امام خطبے کے لیے ممبر پہ کھڑا ہو گئے نہ وہاں بات کر سکتے نہ کوئی نماز پڑھ سکتے، یہ بات ہے. اور یہ عمل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ، حضرت علی کا تھا. وہ منع کر دیتے تھے، روک دیتے تھے. اب یہ ایک حدیث ہے بخاری شریف کی. جس آدمی کے پاس دونوں طرح کی حدیثیں، پوری حدیثیں سامنے نہیں ہوگی، وہ ایک ہی حدیث کو دیکھ کے چلے گا تو اب اس کو یہ معلوم کرنا پڑے گا کہ یہ حدیث کب کی ہے. بھائی پہلے نماز میں بات کرنا جائز تھا کہ نہیں؟ پوچھتے بھائی کتنی رکعت ہوئی، ایسا پوچھ لیتے تھے. چالو نماز میں پوچھ لیتے تھے کہ کتنی رکعت ہوئی، کہتے 2 ہوئی 3 ہوئی کہتے تھے. بعد میں بات چیت منع ہو گئی. تو خطبہ بھی تو نماز کے حکم میں ہے. خطبہ کیا ہے؟ 4 رکعت جو ظہر تھی اس کی جگہ پہ 2 رکعت کر دی گئی، تو 2 کو خطبے کو اس کی جگہ قائم مقام کر دیا ہے. تو جیسے نماز میں بات نہیں کر سکتے، خطبے میں بھی بات نہیں کر سکتے.
وہ منسوخ ہو گیا۔ دوسری بات یہ کہ اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں ممانعت آئی ہے کہ چالو خطبے میں نماز نہیں پڑھ سکتے، اور یہ قاعدہ ہے کہ جب دو قسم کی ایک محرم اور ایک مبیح چیز جمع ہو جاوے، ایک الاؤ کرنے والی حدیث ہو، ایک ڈس الاؤ کرنے والی حدیث ہو، تو جو ڈس الاؤ ہوگی اس کو لیا جائے گا، جو منع کرنے والی ہوگی اس کو لیا جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن دیکھا جاتا ہے بس اپنی مرضی سے جو اچھا لگا کرو، جو اچھا نہیں لگا مت کرو۔ یہ دین کو چینج کیا جا رہا ہے، حلال کو حرام اور حرام کو حلال۔ یہ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ نہیں، بالکل وہ ظاہر کو ہی چینج کرنا۔ اللہ کی تخلیق کو بدلنے کا جو شیطان نے چیلنج پھینکا ہے کہ میں ان کو حکم دوں گا تو وہ اللہ کی تخلیق کو چینج کریں گے۔ اللہ کی تخلیق یعنی حقیقت میں اللہ نے جو شکل بنائی ہے اس شکل کو چینج کریں۔ کیسے چینج کریں؟ ارے آج کے زمانے میں سمجھنا مشکل نہیں ہے، بہت آسان۔ کیوں؟ اب تو مرد عورت بن رہی ہے، آپ کو پتا ہے؟ مرد پورا میٹر سب کچھ چینج ہو جاتا ہے۔ ہاں نہیں، صحیح میں کہہ رہا ہوں، صحیح بات کر رہا ہوں، جھوٹ نہیں ہے۔ نیوزی لینڈ کے اندر ایک بال کاٹنے والا یہیں کا، پتا چلا کہ انڈیا کا کہ وہ عورت بن کے آیا۔ ارے اس کے گھر بچے ہیں، بیوی ہے، سب کچھ، کہا نہیں وہ اس کو عورت بننا اچھا۔ یہ شیطان نے کہا تھا نا، یہ سب شیطانی کام ہے۔ ہاں عورت جیسی شکلیں اختیار کریں گے تو بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہ ظاہر کے ساتھ ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے ان عورتوں کے اوپر جو جڑوانے کا کام اور گدوانے کا کام کرتی ہے۔ جوڑنے کا بال جو ہے، چھوٹے چھوٹے بال ہیں، اب بالوں کو جوڑا جاتا ہے، آپ کو معلوم، ایک تو آرٹیفیشل بال ہوتے ہیں، اور یاد رکھو اب تو حقیقت میں بھی بال جوڑتے ہیں۔ یعنی ہندوستان کے اندر ایسے لوگ پکڑے گئے قبرستان سے کہ جو قبروں کو نکال نکال کر عورتوں کے بال کاٹ کے بیچتے تھے۔ یہ جھوٹی بات نہیں کہہ رہا ہوں، صحیح بات کہہ رہا ہوں آپ کو۔ کئی روپیوں کے کلو بیچتے تھے عورتوں کے بال کاٹ کاٹ کے۔ بھائی کیوں؟ کہاں میں ان کو پہنچانا ہے، تو یہ جوڑنے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا لعنت بھیجی کہ لعنت ہے ان عورتوں پر جو جڑواتی ہے، بالوں کو جوڑتی ہے، جوڑنے والا جڑوانے والا۔ اسی طرح گدوانا، گدوانے کا مطلب ٹیٹو کرنا، ٹیٹو کرنا۔ علماء نے لکھا کہ اگر تمہیں زخم کرنا کے پڑے تو کر ڈالو، لیکن نکالو۔ بیچارے بہت سارے لوگوں نے ایسے زمانے کے اندر دور آتا ہے، جوانی ایک جنون ہوتا ہے، پاگل پنا ہوتا ہے، اس وقت آدمی کچھ سوچتا نہیں ہے، کسی کے عشق میں، کسی کی محبت میں آنے والے تیرا نام تو میری بدن پہ میں گدوا دوں گا، اس جوش کے اندر کروا تو لیتا ہے، لیکن جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ میں تو غلط کر بیٹھا۔ تو کوئی بات نہیں، جس وقت گدوا رہے تھے اس وقت تکلیفیں کاٹی تھی، اب نکالنے کے لیے بھی کاٹو ہیں۔ روایات میں آیا حضور نے منع کیا، لعنت بھیجی ہے ان لوگوں کے اوپر۔ تو حضرت حسن فرماتے ہیں کہ وہ اس وجہ سے کہ عورت ایسے افعال کر کے لوگوں کو زنا کی طرف بلاتی ہے۔ ہاں لمبے بال دیکھ کر آدمی، لمبی بال والے عورت کو آدمی زیادہ دل دادا ہوتا ہے، بڑے بال، اسی طرح سے گدوانا۔ دوسری بات یہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، اور شہر بن حوشب اور حضرت اکرمہ ابو صالح کہ یہ اس تغییر اللہ کی تخلیق کو چینج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی خصی کرائے گا۔ خصی ایک تو جانور کی خصی کی جاتی ہے، اب جانور کی خصی کو بعض لوگوں نے مکروہ کہا، جائز ہے، مقصد کے لیے کچھ کیا جائے تو مقصد کے لیے کیا جائے، جیسے کہ جانور ہے اس کو موٹا کرنا ہے، قربانی کے لیے کرنا چاہیے، اللہ کے نبی نے کیا ہے اور ایسے جانور کی قربانی کی ہے۔ یہ روایت ہمارے یہاں سے ختم ہو گیا اور ہم اس کو برا سمجھ رہے ہیں۔ آدمی کے پاس خصی ہو تو اس کو بدھی کر دینا چاہیے۔ ہم نے خصی بول رہا ہوں، آپ سوچیں گے خصی تو ہم تو بکرے کو خصی بولتے ہیں۔ ہاں ہمارے اردو میں بھی خصی کرنا بدھی کرنے کو کہتے ہیں، تو ہمارے یہاں بکرے ہی کا نام خصی ہو گیا ہے۔ اب اس کو سمجھو کہ جو اردو کا خصی ہے وہ بدھی کرنا ہے۔ ہاں تو کرنا چاہیے، اس سے جانور موٹا ہوتا ہے، اس کا گوشت لذیذ ہوتا ہے، اس کی قیمت بڑھتی ہے، اور سب سے بڑی بات میرے اور آپ کے آقا نے کی ہے قربانی۔ 2 خصی ایسے، 2 بکرے ایسے جو خصی کیے ہوئے تھے، جو بدھی کیے ہوئے تھے۔ تو بعض علماء نے کہا کہ دیکھو جہاں کوئی مقصد نہ ہو، جیسے کہ بلّا ہے، بلی ہے، بلی اس کا جو بلّا ہے، اب اس کو تمہیں خصی کر کے کیا ملے گا، کیا فائدہ ہے؟
بھائی کتا ہے اس کو کھسی کر کے کیا ملے گا؟ جس جانور سے کچھ تمہیں فائدہ ہے، جیسے کہ بھیڑ ہے، بھیڑا ہے، اسی طرح سے بکرا ہے، بیل ہے، اونٹ ہے، وہاں تو فائدہ ہے، اور جہاں کچھ فائدہ نہیں ہوا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسی طرح سے بعض لوگ کان کاٹتے ہیں، بعض جانوروں کے آنکھ پھوڑ دیتے تھے، یہ عربوں کے اندر اس طرح کا دستور تھا، آنکھ پھوڑنے کا بھی کام کرتے تھے بعض جانوروں کے۔ جب کسی کا اونٹ ایسا ہو جائے کہ جس سے 1000 بچے ہو گئے ہو، یعنی میل ہے، اس کے اتنے سارے بچے ہو چکے ہیں، تو پھر اس اونٹ جو ہوتا تھا، میل ہوتا تھا، اس کی آنکھ پھوڑ دیتے تھے۔ ابن زید فرماتے ہیں کہ اس سے مطلب خنثی ہو جانا، خنثی ہونا یعنی مرد ہوتے ہوئے ہجرا بن جانا، یہ فیشن ہو گیا ہے۔ نیوزی لینڈ کا ایک منسٹر نے ایسا کہا تھا جب وہ الیکشن ہار گیا، ڈیوڈ کلیف، تو اس نے کہا تھا کہ کاش کہ میں عورت ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہم عورت ہوتے تو ہمارے شوہر کے سارے پیسے ہمارے جیب میں آتے، بعد اس تمنا سے بھی کہ بھئی سارا جو خرچہ پیسہ ہوتا ہے تو عورت کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ بعض حضرات نے یہ کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو پیدا کیا ہے تاکہ تم اس کے اوپر سوار ہو، اس کو کھاؤ، اس کو پیو، اللہ تعالیٰ نے جائز رکھا ہے۔ اب اسی کو تم حرام کر دو، بھئی ایک آدمی نہیں کھاتا ہے تو ٹھیک ہے نہ کھاؤ، لیکن اس کو اتنا برا سمجھے کہ نہیں، یہ تو نہیں ہو ہی نہیں سکتا۔ نہ کھانا الگ چیز ہے اور کسی چیز کو حرام سمجھنا الگ چیز ہے۔ ایک آدمی سے بڑا جانور نہیں کھایا جاتا تو ٹھیک ہے تھوڑا کچھ اس کا سود ہی پی لے، لیکن یہ کہ نہیں اس کو حرام سمجھ رہا ہے، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ حلال کو حرام سمجھنا اور حرام کو حلال سمجھنا کفر ہے، کیونکہ ہم کون ہیں؟ خدا نے جس کو حلال کیا اس کو ہم کون حرام کرنے والے ہیں؟ اور بھی بہت سی باتیں تفسیر روح البیان کے اندر لکھی ہے۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میرے دل میں ایک بات یہاں پر یہ گزرتی ہے، میرے دل میں بات آتی ہے کہ کسی بھی چیز کے اندر کوئی نقصان ہوتا ہے یا کوئی بیماری ہوتی ہے، وہ 3 طرح سے ہوتی ہے، ایک تو تشوش، ایک نقصان اور ایک بطلان۔ تشوش کے معنی گدمد ہو جانا، ایسے گدمد مکس اپ ہو جانا، ایک نقصان کے معنی کمی آ جانا، اور بطلان کے معنی بیکار ہو جانا۔ تو شیطان نے، اللہ نے جس کے اوپر لعنت بھیجی ہے، اس نے مخلوق کے اکثر حصے کو دین کے مرض اور دین کے نقصان کا چیلنج پھینکا، کہا کہ میں یہ کروں گا، اور اس کے لیے امنینہم، کہا کہ میں ان کو آرزویں دلاؤں گا۔ کوئی بھی چیز ہوگی وہ ان 3 چیزوں میں سے ہوگی، یا تو گدمد کر دے گا، بہت سارے عورتیں ایسی ہوتی پتہ نہیں چلتا کہ مرد ہے کہ عورت ہے، بعض مرد ایسے ہوتے کہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ مرد ہے کہ عورت ہے۔ اب اس طرح کی چیزیں آ گئی ہیں، اب اس طرح سے بدن کو پھلایا جاتا ہے کہ پستان مرد کی عورت جیسی لگتی ہے۔ ہاں ایسی چیزیں دنیا میں اب آ گئی۔ شیطان بھی سائڈ پہ بیٹھ گیا ہوگا، وہ سوچتا ہوگا کہ یار انہوں نے تو اپنا ٹھیکہ لے لیا میرا کام، کہ یہ اس سے آگے نکل گئے، کہ ان کو اب سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بھی یہ سوچتا ہوگا کہ 15ویں صدی کے لوگ تو ہم سے بھی آگے نکل گئے ہیں، ان کو اب ہمیں کوئی پلان دینے کی ضرورت نہیں ہے، کہ میرے پلان ان کے پلان کے سامنے اب پھیکے پڑ رہے ہیں۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ نے ان آیاتوں کے اندر ان 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز کو یا تو گدمد کر دیا، مکس اپ کر دیا، یا کمی کر دی، یا ایک اس چیز کو بیکار کر دیا، یہ سارے کام شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ ایک کام کہا کہ مساحقت کا معنی عورت کے ساتھ حرکت کرے، یہاں لکھا ہے ممنہا السحق۔ ارے بھائی اللہ تعالیٰ نے مرد کو بنایا ہے ایک الگ کام کے لیے، عورت کو بنایا ہے ایک الگ کام کے لیے۔ تو اب دیکھیے دنیا کے اندر گورنمنٹ بھی ایسی جاہل قسم کی، جنہوں نے مرد کو مرد کے ساتھ، عورت کو عورت کے ساتھ لیگل کر دیا۔ بھائی لیگل کا کیا مطلب؟
میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، ابھی لوگ سوال کرتے ہیں کہ مفتی صاحب ہمارے ملک میں قربانی گورنمنٹ نے نہ کہا ہے کہ فارم میں نہیں کرنے کا، اب ہم کرتے ہیں تو قربانی قبول ہوگی کہ نہیں؟ بھائی کیوں نہیں ہوگی مجھے بتاؤ، چلو کیوں نہیں ہوگی؟ قربانی کا میرا خون بہانا، آپ جانور خریدتے ہیں، چوری کا تو لاتے نہیں، کہ چوری کا ہوتا تو ہم نہ کہہ رہے کہ بالکل قربانی جائز نہیں ہے۔ گورنمنٹ کا قانون، گورنمنٹ کا تو یہ بھی قانون ہے، چلو گورنمنٹ کا یہ بھی قانون ہے کہ لڑکا لڑکے کے ساتھ اگر کچھ کرے یا لڑکی لڑکی کے ساتھ کچھ کرے تو کوئی بات نہیں، ان کو آپ کو آبجیکٹ کرنے کو کوئی اجازت نہیں ہے، ماں باپ خود بول نہیں سکتے، تو یہ بھی گورنمنٹ کا قانون ہے۔ تو اب کیا کریں گے وہاں پہ؟ گورنمنٹ کا قانون ٹیکس پورا ادا کرنے کا بھی ہے، تو وہ چوری کرتے کبھی پوچھنے آئے مولانا صاحب کو کہ مفتی صاحب یہ ٹیکس ہم چوراتے صحیح ہے کہ نہیں؟ جب دین کا کوئی کام آتا ہے تو تمہیں اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ وہ قربانی صحیح نہیں ہے۔ تم بہت سارے کام کے لیے غلط کر رہے ہو۔ یاد رکھو، گورنمنٹ کے وہ قانون جس کے اندر شریعت کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے تو ہم درخواست کریں گے گورنمنٹ۔ افسوس تو اسی کا ہے مسلم امت کے لیے کہ بڑی بڑی پوسٹوں پہ پہنچ جاتے ہیں لیکن امت کے لیے کوئی اس طرح کا کام نہیں کر سکتے، امت کے لیے کہ چلو ہمارا الحمدللہ فیجی تو اللہ کا شکر ہے، اللہ اس ملک کو ایسا ہی رکھے، ترقی دے، لیکن باقی مطلب یہ جو اجازتیں ہیں سب اس کو اللہ ایسے ہی باقی رکھے۔ باقی جن ملکوں میں ہے وہاں بہت سارے مسلمان منسٹر بنے لیکن کبھی کسی منسٹر نے درخواست نہیں کی اور کوشش نہیں کی کہ امت کے لیے سال میں ایک دن ایسا رکھا جائے کہ جس میں وہ قربانی آزادانہ کر سکے۔ کیوں بھائی، کیوں نہیں؟ سارے کام کرنے کی بات کرتے یہ کام تم سے کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ امت کی فکر نہیں ہے ہمیں اپنے ووٹوں کی فکر ہوتی ہے، ہمیں اپنی پوسٹوں کی فکر ہوتی ہے۔ اسی طرح سے لواطت، مرد کے ساتھ خواہش پوری کر رہا ہے، اب دنیا میں ہو رہا ہے، کہ یہ سب چیزیں اسی میں داخل ہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی تخلیق کو چینج کرنے کے اندر۔ ہاں، اسی طرح سے بال کا مسئلہ دیکھ لیجئے، بالوں کو بعد لوگ کالے کرواتے ہیں، اس میں بھی وہ بھی اس میں داخل ہے۔ مردوں کو کالے بال کرنے کی، عورتوں کو کسی جگہ اجازت نہیں، صرف اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے کوئی جا رہا ہے اور بوڑھا آدمی ہے تو وہ کر سکتا ہے تاکہ وہاں اپنا ذوق دکھانا ہے کہ میں ایک جوان ہوں، وہ الگ بات ہے، اللہ کے خاطر وہ کرنا ہے۔ باقی یہ ہے کہ لوگوں کو جوان دکھانے کے لیے اس سے کوئی جوانی آ جاتی ہے؟ مشین کو روگان کرنے سے کوئی مشین نہیں تھوڑی بن جاتی، مشین تو وہی رہے گی، کلر کرنے سے کوئی مشین نہیں چینج ہوتی۔ ایسے انسان اگر کتنا ہی کلر کر ڈالے تو اسے جوانی تھوڑی آ جاتی ہے۔ تو اس میں اسی طرح سے سورج کی پوجا، چاند کی پوجا، ستاروں کی پوجا، پتھروں کی پوجا، یہ سب چیزیں اس میں داخل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو اس کے لیے پیدا نہیں کیا ہے اور لوگ اس کو کر رہے ہیں، تو گویا کہ اللہ کے نے جو تخلیق کی لی جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا اس مقصد کے خلاف کرتے ہیں۔ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا۔ جو آدمی شیطان کو اپنا دوست بنائے گا یقیناً وہ بہت بڑے خسارے میں جائے گا۔ فقد خسر خسران، کھلا ہوا نقصان اٹھائے گا۔ کیوں کھلا ہوا؟ اس لیے کہ اس نے اپنے پوری جو پونجی تھی، سرمایہ تھا، وہ پورا کھو دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت میں مکان بنایا تھا، وہ جگہ چھوڑ کر اس نے جہنم کو اختیار کر لیا، تو بہت بڑا نقصان ہوا، سرمایہ اس نے برباد کیا۔ امام راضی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا، فرما برداری کرتا تو اس کو بڑے بڑے نفع ملتے، ایسے نفع جو ہمیشہ رہنے والے اور تمام قسم کی ملاوٹ سے پاک و صاف ملتے جنت کے اندر، اور کسی قسم کا نقصان اس کو نہ ہوتا۔ اور شیطان کی اطاعت کرنا اس سے تو بہت بڑے نقصان، شیطان کی اطاعت کرنے کی وجہ سے غم ملیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ حزن ملے گا، تکلیفیں ملے گی۔ ظاہری بات ہے دونوں میں بہت بڑا فرق ہے، جنت میں ملنے والی چیزیں، اللہ کی طاعت پر ملنے والی چیزیں اور شیطان کی ماننے کی وجہ سے جو چیزیں ملنے والی ہیں، ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ تو فقد خسر خسرانا مبینا، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جس نے شیطان کو دوست بنایا، بھئی شیطان کو کون دوست بناتا ہے؟ کافر بھی یہ کہتا ہے کہ یہ تو شیطانی حرکت ہے، آپ نے سنا ہوگا کوئی غلط کام کرتا ہے تو کافر بھی یہ کہتا ہے، اللہ کو نہ ماننے والا بھی کہتا ہے کہ یہ تو شیطانی حرکت ہے۔ اس کا مطلب کہ وہ بھی نہیں چاہتا کہ شیطان والا کام کرو۔ تو قرآن تو کہتا ہے کہ جو شیطان کو دوست بنائے گا
وہ کھلے ہوئے نقصان میں جائے گا؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے امام رازی نے لکھا ہے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ جب بندہ وہ چیز کرتا ہے جس کا شیطان حکم دیتا ہے اور وہ چیز چھوڑتا ہے جس کا خدا نے حکم دیا ہے، تو گویا کہ اس نے شیطان سے دوستی کر لی. سمجھے؟ شیطان کا کہنا ہوا مانا اور خدا کا کہا ہوا نہیں مانا تو گویا کہ اس کو دوست. بھائی آدمی دوستی کرتا ہے اس کا کیا مطلب؟ علامہ حقی نے لکھا کہ دوستی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جدھر وہ لے جاوے ادھر جاوے اور جدھر کا حکم دے وہ کرے، اسی کو تو دوست کہتے ہیں. دوست کے لیے آدمی اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہے. یہاں تو ایسا کہ بھائی کچھ بھی ہو ہمارا دوست چھوٹنا نہیں چاہیے. بہت ساری محفلیں جو جمتی ہیں ان کو آپ اگر کہو گے کہ یار یہ غلط کرے، کہا یار میرے دوست چھوٹ جائیں گے اگر میں یہ چھوڑ دوں گا، کہتے ہیں کہ نہیں؟ ایسا کہتے ہیں. پر دوست نہیں چھوٹنا چاہے کیونکہ دوستی سب مانتے ہیں. تو شیطان کی جو مانتا ہے گویا کہ شیطان سے دوستی کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں یعیدہم ویمنیہم، وہ تم کو وہ ان کو وعدہ کرتا ہے اور امیدیں دلاتا ہے. وما یعیدہم الشیطان الا غرورا، شیطان تو صرف دھوکے ہی کا وعدہ کرتا ہے. دھوکا ہوتا ہے، شیطان کا جو وعدہ ہوتا ہے وہ سب دھوکا ہوتا ہے. دھوکا کس کو کہتے ہیں؟ آدمی سمجھتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے، اسی کو دھوکا کہتے ہیں. شیطان دکھاتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے. تو شیطان کے وعدوں میں سب دھوکا ہوتا ہے. یہاں سے انشاءاللہ بات آئندہ کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی شیطان کے مکر سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ اپنی طاعت کی توفیق دے، قرآن مجید کے اوپر عمل کرنے والا بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.